جن دنوں میں مجھے ہوا کرتا تھا جب مرحوم بیچارے بہت محنت کرتے رہے، علاج کرتے، ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بھی زندہ تھے، وہ بھی آ جاتے تھے. ابھی میری ہومیوپیتھک شروع نہیں ہوئی تھی. جب دوبارہ مجھے ہومیوپیتھک کے بعد اٹیک ہوا ہے، یہاں سے واپس جانے کے بعد، یہاں بھی بہت زیادہ کھیلنے کے بعد اور تیزابی میدا ہو جاتا ہے اس سے بھی، تو یہی کمزوری ہوتی تھی. مگر اتنی نہیں ہوئی سوائے ایک دفعہ کے کہ بستر سے لگ جاؤں. وہ ان دنوں میں ہوئی جب حضرت مسلم موعود 1955 میں تشریف لایا، ہم بھی ساتھ آئے تھے. تو یہ لندن میں اچانک ہائپر ایسیڈیٹی ہو گئی. اس وقت مجھے پتہ بھی نہیں تھا نا کہ کیا باتیں ہیں، اور شدید کمزوری، ہاتھ بھی نہیں ہلایا جاتا تھا. تو ہمارے ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے جن کو شوق تھا اسپیشلسٹ کو بلوانے کا. انہوں نے مجھ سے اس بات میں جھگڑا کیا کہ تمہیں خطرناک دل کی تکلیف ہے اور میں اسپیشلسٹ کو بیان لگاؤں. میں نے کہا کہ آپ کو بالکل پتہ نہیں، اس کا دل سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، کیونکہ ہے میرے سے، یہ مجھے پتا ہے. دل کا یہ حال ہے کہ میں سخت سے سخت گیم سارا دن بھی کھیلوں تو عام آدمی جہاں نڈھال ہو جائے مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے ایک کاؤنٹر انڈیکیشن ہے. وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا، تمہیں نہیں پتا. وہاں جو ان کی اسٹریٹ ہے، کون سی، ہال اسٹریٹ، وہاں کے ایک اسپیشلسٹ کو بلوا لیا اور اس نے آ کے مجھ سے جب باتیں شروع کی تو میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا یہ کوئی سوال ہی نہیں، دل کی کوئی تکلیف نہیں، آپ نے بھی تکلیف فرمائی ہے، یہ حالات ہیں. انہوں نے کہا تم کھیل سکتے ہو؟ کھیل کیا، میں تو بہت سخت اسٹینڈرڈ ایکسرسائز کرتا ہوں اور کبھی کچھ نہیں ہوا. تو اس نے ڈاکٹر کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا. اس نے کہا از دیٹ رائٹ؟ اس نے کہا نو نو ہی ڈزنٹ نو انگلش. سیریسلی وہ ختم کیا. اتنی کافی تھی کہ بیان کر لوں، اس کو فون سمجھ آ گئی. واپس جا کے اس نے ایک 100 گنی کا بل بنا کے بھیجا اس ڈاکٹر کے نام، اور اس نے ابا جان کو بھجوا دیا. اور اس زمانے میں حالت یہ تھی پیسے کی کہ ہمیں 6 مہینے کے لیے خرچ کرنے کے لیے 5 پاؤنڈ ملے تھے سب بچوں کو جو ساتھ آئے تھے. اس میں پاؤنڈ کی بڑی قیمت تھی، مگر پھر بھی گزارا مشکل سے تھا. لیکن حضرت صاحب نے اس وقت مالی حالات اپنے دیکھ کے خرچ برداشت کیا. تو خود جماعت کے خرچ پہ تو نہیں آئے تھے ہم لوگ، اس لیے ہمیں 5 پاؤنڈ دیے تھے 6 مہینے کے خرچ چلانے کے لیے. اور بہت سفید رنگ کا اس وقت ہوتا تھا 5 پاؤنڈ کا نوٹ، سفید چاول، اور اس کو ہم ایک ہفتے میں مزدور بچا کے رکھا تھا کہ کھولو نہ ایک دفعہ. اور اس پر اس وقت زمانے میں سوچیں کہ ایک 100 پاؤنڈ کا گنی کا بل، ایسا بڑے سخت ناراض ہوئے. یہ چھوٹیا پن میرا پن نے بتایا کہ ایسا تو بڑے سخت ناراض. تمہیں یہ سوجی کیا تھی؟ میں نے پھر بتا دیا. میں نے کہا بالکل نہیں، میں تو پروٹیسٹ کرتا رہا ہوں، اس ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے. اور نے پھر بل واپس کیا. انہوں نے کہا تمہارے نام کا بل ہے، تمہاری بیوقوفی کا بل ہے، میں نہیں ڈاکٹر. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیبلٹی کے اوپر ضروری نہیں دل ہو تو دوسری کاؤنٹر انڈیکیشن بتا دیتی ہیں. اور کیلکیریا کا فرق جو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ایک دفعہ کی ایسی چیز ہوگی جو ہوگی، اگر ٹھیک ہوئی تو ٹھیک، ورنہ مریض مر جائے گا. اور یہ جو علامتیں کئی دفعہ ہوتی رہتی ہیں. جن دنوں میں زیادہ کھیلیں ان دنوں میں بھی ایسے زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس وقت مجھے پتہ لگ گئی تھی نا وجہ کیا ہوتی ہے. ہمیشہ اورنج کھانے سے مجھے ہوتی تھی تکلیف، اور اورنج جوس سے ہوتی تھی، اور کینو وغیرہ مجھے پسند تھے. بعض صاحب کٹھے 20-25 باغ میں چلے گئے تو لے لیے. تو جب مجھے یہ پتہ لگ گیا اس کے بعد ختم ہو گیا، اورنج چھوڑ دیے. اور نکسوامی کا میں بتانے لگا تھا. نکسوامی کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ نکسوامیکا میں وہ اتنی سخت کمزوری ہوتی ہے ٹانگوں میں اور جسم میں کہ نکسوامیکا کے پائزن کا مریض بالکل ڈیبلیٹیٹ ہو کے مرتا ہے. تو میں نے نکسوامیکا کی 30 کی خوراک کھائی. 15 منٹ کے اندر یوں لگتا تھا جیسے زندگی واپس لوٹ رہی ہے. اور اٹھ کھڑا ہوا بالکل،
اور اس کے بعد پھر میں دوڑا، پھر بالکل تکلیف ختم ہو گئی. اور یہ کنسسٹنٹلی ایسا ہوا ہے. پھر جب بھی ہوئی نیکسومی کا کھایا ضرور آرام آیا. بعض مریضوں کو نہیں بھی آیا مگر اکثر نے فائدہ اٹھایا ہے. ان کے لیے پھر دوسری جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. سمجھے؟ تو کیلکیریا آرٹس میں یہ ایسی علامتیں ہیں جو مرگی کی طرف بھی لے جاتی ہیں اور واقعتاً مرگی میں یہ مفید ہے. اور روزمرہ کی عام کمزوریاں اور جان کا جسم سے نکل جانا، لیکن وہ موت کا خطرہ نہیں ہوتا، وہ ایک صرف اعصاب کے جواب دے جاتے ہیں اس وقت. اس میں بھی کیلکیریا آرٹس معروف ہے، مستعمل ہے. اس کے ساتھ ٹریمولس اور پیرالیٹک ویکنیس بھی ہوتی ہے. یہ فرق ہے اس میں اور نقصومی کا یا دوسری روزمرہ کی ایسڈ ڈیبلٹی میں. ایسڈ ڈیبلٹی میں پیرالیٹک موومنٹ کمزوری نہیں ہوتی، سارے جسم کے اندر اندرونی کمزوری محسوس ہوتی ہے، مگر آدمی لمز کو ہلا سکتا ہے اور اس کے اندر لمز ہلانے کے لحاظ سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن ہلانے کے نتیجے میں طاقت بیٹھتی ہے. تو یہ اندرونی طاقت ہے جو محسوس ہوتا ہے کہ اتنی انرجی نہیں ہے، الیکٹریکل انرجی ختم ہو گئی ہے، وہ بیٹھتی ہے فوراً. لیکن فالج میں تو لمز مارے جاتے ہیں، اس میں بالکل اور چیز ہے، اس کا فرق ہے. تو اس میں کیلکیریا آرٹس میں زیادہ تر فالجی علامتیں ہوتی ہیں، ساتھ کپ کپی بھی پائی جاتی ہے. ایسی کمزوری بعض جو ہاتھ کہیں رکھا تو کانپنے لگ گئے، یوں کر کے میں نے دیکھا بعض لوگ ٹکاتے ہیں تو ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں. اس قسم کی کمزوریوں میں کیلکیریا آرٹس اچھی دوا ہے.